نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام آؤ مشکل میں داخل ہو چلیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، میں اپنا یہ پروگرام جو ایک نیا پروگرام ہے میری طرف سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں گزشتہ چند روز سے۔ تو میں نے اس کا پہلا ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس میں نے آپ حضرات کے سامنے عزم کے حوالہ سے بات کی تھی۔ تو عزیزان محترم، آج ہمارے اس پروگرام کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ موقع کیا چیز ہے، موقع، چانس یا اپرچونٹی، اس سے کیا مراد ہے، اور اس کے ارکان کتنے، موقع اور اس کے ارکان، موقع اور اس کے ارکان۔ تو عزیزان محترم، موقع کا معنی، مطلب اور مفہوم پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ موقع کا پہلا معنی تو یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کی جگہ، کسی کام کے کرنے کی جگہ موقع، اور کسی چیز کے موجود ہونے کی جگہ، یہ اس کا دوسرا مطلب ہے۔ تیسرا اس کا معنی ہے مناسب وقت، اور چوتھا ہے کسی چیز کے واقع ہونے کی جگہ، پانچواں ہے محل وقوع، اور چھٹا معنی ہے جائے وقوع۔ عزیزان محترم، یہ تو اس کے معنی ہیں اور اس کا مطلب اور مفہوم ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے موقع کے ارکان رکھ دوں کہ موقع کے ارکان کتنے۔ عزیزان محترم، موقع کے 4 ارکان ہیں میری اپنی ذاتی سمجھ بوجھ کے مطابق، جو میں نے اپنی تحقیق کی ہے، میں نے اپنی ریسرچ کی ہے، تو میں نے موقع کے ارکان تلاش کیے ہیں۔ کہیں کسی کتاب میں یا کسی اور جگہ پر موقع کے ارکان کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ جی ہاں، میں نے یہ اپنے طور پر ایک سٹرگل کی ہے، اور ریسرچ کر کے اپنی ذہنی کاوشوں کو بروئے کار لا کر میں نے یہ پتہ چلایا ہے کہ موقع جو ہے اس کے ارکان کیا ہونے چاہیے، کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ہیں۔ تو عزیزان محترم، میری ذاتی دانست کے مطابق موقع کے 4 ارکان ہیں۔ 4۔ پہلا ہے زندگی، اگر انسان زندہ ہے، اس کے پاس زندگی ہے تو اسے مواقع مل سکتے ہیں۔ نمبر 2، تندرستی، اگر انسان تندرست ہے تو اسے مواقع حاصل ہیں، وہ مواقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر وہ تندرست ہے، بیمار آدمی ظاہر ہے مواقع سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ تو بیچارہ چارپائی پر پڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور بیمار ہو کر چارپائی پر پڑ جاتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے، تب اسے یاد آتا ہے کہ اوہو، میں نے تو بہت سارے مواقع ضائع کر دیے، بڑا وقت ضائع کر دیا میں نے۔ پھر اس کا ذہن تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اب موقعوں سے فائدہ اٹھاؤں، اب جو مواقع آئیں میرے سامنے میں ان کو ضائع نہ کروں۔ تو گویا کہ موقع کا دوسرا رکن ہے تندرستی، صحت مندی، اور موقع کا تیسرا رکن ہے وقت۔ وقت بھی جب گزر جاتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے کہ اوہو، آج کا کام جو لوگ کل پر چھوڑ دیتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ آج کا کام آج پر کیجئے، وقت پر کیجئے۔ جی ہاں، وقت تیسرا رکن ہے موقع کا۔ جن لوگوں کو وقت میسر ہے ان کو موقع میسر ہے۔ اگر آپ وقت کو ضائع کر دیں گے تو موقع گیا، پھر وہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جی ہاں، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو جب چڑیاں کھیت چگ جائیں تو چڑیوں کو اڑانے کا بندوبست پہلے کرو، یا چڑیوں کو روکنے کا بندوبست پہلے کرو، یا ان کو اڑانے کا بندوبست کرو، بھگانے کا بندوبست کرو۔ اگر نہیں کیا تو پھر چڑیوں نے کھیت تو چگ جانا ہے۔ تو اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہ تیسرا رکن ہے موقع کا، وقت۔ اور عزیزان محترم، چوتھا اس کا رکن ہے میری ذاتی سمجھ بوجھ اور دانست کے مطابق موجود سرگرمی، موجود سرگرمی۔ یہ 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 دوبارہ سن لیں، زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، ہم زندہ ہیں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حیات بخشی ہے، زندگی بخشی ہے۔ اور نمبر 2 تندرستی، جو لوگ تندرست ہیں وہ موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مواقع ان کو حاصل ہیں۔ نمبر 3 وقت، اور نمبر 4 موجود سرگرمی۔ یہ 4 ارکان ہیں عزیزان محترم۔ اب دیکھیے کہ ہمارے سامنے ایک وسیع و عریض کائنات بکھری ہوئی ہے، وسیع و عریض کائنات بکھری ہے، اور اس میں بے شمار سرگرمیاں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، بے شمار ایکٹیویٹیز ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر زراعت ہے،
تو کہیں فصلیں کاشت ہو رہی ہیں، کہیں فصلیں کاشت ہو رہی ہیں، اور کہیں انہیں پانی دیا جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، انہیں پانی دیا جا رہا ہے، اور کہیں سپرے کیا جا رہا ہے، کہیں فصلیں کاٹی جا رہی ہیں، اور کہیں انہیں اجناس جو ہے ان کو سمیٹا جا رہا ہے۔ اس طرح فیکٹریاں، اب ان فصلوں کے یہ جو مواقع ہیں، ان سے جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، بیچارے ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں یا مطلب مزدور ٹائپ لوگ ہیں، تو وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر وہ تندرست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تندرستی دے رکھی ہے، اور ان کو وقت بھی ان کے پاس ہے، اور یہ سرگرمی ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے زراعت کی، تو اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کاشتکاری کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ مزدوری کر سکتے ہیں، کسی کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، تو یہ مواقع ان کو حاصل ہیں۔ تو اسی طرح فیکٹریاں، ملیں اور کارخانے ہیں نمبر 2 پہ، تو وہاں پر بھی مزدور کام کر رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور پروسیس کی جا رہی ہیں وہاں پر، تو وہاں پر بھی مواقع حاصل ہیں۔ یہ سب کی سب سرگرمیاں ہیں، ان سرگرمیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان سرگرمیوں میں داخل ہو کر مواقع حاصل کیے جا سکتے ہیں، مواقع سے فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کہیں عمارتیں بن رہی ہیں، مزدور لگے ہوئے ہیں، مستری لگے ہوئے ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، بلڈنگیں تیار ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی مواقع آپ کو میسر ہے۔ تندرستی آپ کے پاس ہے، وقت آپ کے پاس ہے، تو وہاں کام کر لیں، وہ بھی سرگرمیاں ہیں جو چل رہی ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، وہاں آپ کو مواقع میسر ہے، مزدور کام میں جتے ہوئے آپ بھی لگ جائیں۔ تو اسی طرح اسکول ہے، تعلیمی ادارے ہیں، کہیں لڑکے چھوکرے بالے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو مواقع حاصل ہیں، علم حاصل کرنے کے، تعلیم حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہے۔ اسی طرح بے شمار سرگرمیاں جو ہیں، ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرۂ ارض پر موجود ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم ان میں سے کسی بھی سرگرمی میں شامل ہو کر، داخل ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور مواقع کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن باہوش اور ذی خرد انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی ہاں، ذی خرد انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مطلب ذی خرد نہ ہو، باہوش نہ ہو، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تو سو جانا ہے، تو سو کر وہ ان مواقع کو ضائع کر سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ گپے ہاں کر ان مواقع کو ضائع کر سکتا ہے، ادھر ادھر سیر سپاٹے کر کے ان مواقع کو ضائع کر سکتا ہے، بازاروں گلیوں میں گھوم پھر کر اور آوارہ پھر کر ان مواقع کو ضائع کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ سارے کے سارے چانسز ہیں، مواقع ہیں ہمارے پاس، اگر ان سے فائدہ اٹھائے گا انسان تو ظاہر ہے دنیا میں وما فیہا میں وہ کامیاب ہوگا، آخرت کی زندگی بھی اس کی بہتر ہوگی، اس کو اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو بہتر بنا سکتا ہے، ان کو بہتر مواقع میسر کر سکتا ہے، ان کو بہتر سرگرمیاں میسر کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح مطلب ہے، مثال کے طور پر اگر جو ہے جہاں زراعت ہو رہی ہے وہاں پہ سرگرمی میں حصہ لینے کی بجائے، کام کرنے کی بجائے آدمی گھر میں سویا رہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر فصل جو ہے کاشت تو کر دی ہے لیکن وقت پہ پانی نہیں دیا تو فصل صحیح اگے گی نہیں، ہاں جی، اور وقت پہ اس کو سپرے نہیں کیا تو پھر بھی فصل نہیں اگے گی، وقت پہ اس کو کاٹا نہیں تو اوپر والی جو ہے بارش آ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی اولے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو پرابلم ہیں، یہ مسائل جو ہیں یہ درپیش آ سکتے ہیں، ان مواقع سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ صحت مندی ہو، تندرستی ہو تو ان سے فوائد اٹھانا ضروری ہے، ان سرگرمیوں سے فائدہ اٹھایا جائے، فیکٹریوں ملوں میں کام کیا جائے، زراعت کے شعبہ میں کام کیا جائے، عمارتیں جہاں بن رہی ہیں وہاں پر کام کیا جائے، تعلیم حاصل جہاں بچے کر رہے ہیں وہاں اپنے تعلیمی مراکز سے فوائد اٹھائے جائیں۔ اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور وہاں سے وہ کوشش کرتا ہے جناب کہ میں استاد مجھے مارے گا، سبق یاد نہیں، بھاگ جاؤں، تو گویا کہ اس نے اپنا موقع ضائع کر دیا، وقت ضائع کر دیا۔ اس کو موقع تھا استاد کے پاس پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، لیکن اسکول سے بھاگ کر اس نے اپنے موقع ضائع کر دیا، اپنا چانس گنوا دیا۔ تو یہ سب کے سب مواقع ہیں، ان مواقع سے فائدہ اٹھانا از بس ضروری ہے، اور وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ذی خرد ہے، ذی ہوش ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے۔ جو ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنا وقت سو کر ضائع کر دیتا ہے، ادھر ادھر گھوم پھر کر ضائع کر دیتا ہے، دوستوں یاروں کے ساتھ گپے ہاں کر ضائع کر دیتا ہے، گلیوں بازاروں میں گھوم پھر کر وقت ضائع کر دیتا ہے، تو اس کو ہم ذی ہوش، خرد مند یا سمجھدار انسان نہیں سمجھیں گے۔ تو عزیزان ایمان، یہ 4 آپ کو موقع کی ارکان میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، یعنی کہ زندگی، اور نمبر 2 تندرستی، نمبر 3 وقت، اور نمبر 4 موجود سرگرمیاں تو کروڑوں کی تعداد میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، ہمہ وقت ہر جگہ، رات کو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو دیکھا جائے، ان کا مشاہدہ کیا جائے،
ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، ان سے سیکھا جائے، یہی موقع ہے، یہی مواقع ہیں۔ اگر ان مواقع کو ہم ضائع کریں گے تو ہم زندگی کے میدان میں ناکام ہو جائیں گے۔ زندگی کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔